بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر امی ایسے ہیں کہ ساری کائنات میں ان کے استاد نظر نہیں آتے، اور استاد ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسے ہیں کہ نہ باپ نہ دادا، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسے ہیں کہ ساری امت لاوارث کے وارث ہی محمد ہیں۔ حسین ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹوا دی۔ حسین ایسا ہے کہ رب نے اپنا محبوب بنا لیا۔ حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا میں مقابلہ نہ کر سکیں۔ بہادر اتنا ہے کہ غزوہ حنین میں اکیلا کھڑا ہو کر کہتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان ایسا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت ان میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے، وارث بھی ہے۔ سامعین گرامی، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھیں تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، اس سے میں آ جائیں تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائیں تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کریں تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کریں تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامت بن جاتا ہے، ڈاکو لٹیرے آئے تو محافظ و نگہباں بن جاتے ہیں، ظالم و ستمگر آئے تو عادل و ہمدرد انصاف بن جاتا ہے، فاسق و فاجر آئے تو زاہد و پارسا بن جاتا ہے، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ کیوں کر ہوا تھا؟ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں، انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا۔ انقلاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا۔ یہ تبدیلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی۔ یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام و مقتدا بنانے سے پیدا ہوا تھا۔ سامعین گرامی، آج بھی وہ ہدایت ربانی، دعوت آسمانی موجود ہے۔ سیرت کے بڑے بڑے
بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں، عید میلاد النبی کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی، لیکن وہ ماحول اور فضا نہیں بن رہا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر آپ وہ ماحول اور فضا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے اسلام ہے عالم کا اب سما ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو کہ سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔